حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ پس اس شخص نے داخل ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور چارہ غلہ نہ ہونے سے اونٹ اس قدر دبلے ہو گئے کہ آمد و رفت اور بار برداری کے قابل نہیں رہے۔ اس بنا پر آمد و رفت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے، راستے ویران ہو گئے، اس لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش برسائے تاکہ خوشحالی ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے اور پھر ان الفاظ سے دعا مانگی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کے دوسرے جو طرق ہیں اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگلے جمعے اس شخص نے آ کر پھر دہائی دی اور آپ نے بارش کے رکنے کی دعا بھی مانگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ روایت۔ نماز استسقاء سے یا بارش طلب کرنے کی دعا سے متعلق اس حدیث کو بیان کر کے جو بات ثابت کی گئی ہے وہ یہ کہ بارش کے لیے نماز پڑھ کر ہی دعا مانگنا یہ ضروری نہیں، بلکہ نماز استسقاء کے علاوہ ویسے بھی عمومی دعا بارش کے لیے کی جا سکتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ استسقاء بارش طلب کرنا یہ مطلقاً دعا سے بھی ثابت ہے، اور اس کے لیے علیحدہ سے باہر نکل کے نماز کا اہتمام کر کے اور عید کی نماز کی طرح زائد تکبیرات کے ساتھ، اور کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، پھر چادر کو بدلا اور پھر قبلہ رخ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیں، اس طرح بھی نماز استسقاء پڑھنی مسنون ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس میں ثابت ہوا وہ یہ کہ نماز استسقاء کے لیے یا دیگر دعاؤں کے لیے، دعائے استسقاء کے لیے یا دیگر مواقع پر دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ بھی مسنون اور مستحب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے مواقع پر بسا اوقات ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے، اور بسا اوقات ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنا بھی ثابت ہے، اس لیے دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بہت ہی ہنگامی حالات ہوں تو جمعہ کے خطبہ کے دوران کوئی بندہ کھڑا ہو کر امام کی توجہ اس جانب دلا سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس بندے نے ایک ہنگامی صورتحال کی طرف توجہ دلائی۔ ویسے خطبے کا اصول یہ ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو گفتگو کرنا منع ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کوئی بول رہا ہو اور سننے والا اس کو یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، تو جس نے یہ خاموش ہو جاؤ کہا اس نے بھی لغو بات کی۔ تو اس میں علماء نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ یہ جو بالکل بولنا اور گفت و شنید منع ہے، یہ تو آپس کی گفت و شنید ہے، یعنی ایک بندہ، کچھ لوگ بیٹھے ہیں خطبہ سن رہے ہیں اور ان میں سے 2 بندے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات کرنے لگ جائیں، یا ایک کوئی بندہ دوسرے سے کوئی بات کر رہا ہے وہ چپ ہے اور تیسرا اس کو کہے بھائی چپ ہو جاؤ، یہ تو مطلقاً ناجائز ہے۔ لیکن اگر خطیب عامت الناس سے کسی چیز پر کچھ پوچھے، جیسے سوال گفتگو کے دوران پوچھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ اکرام سے کچھ پوچھ لیتے تھے، اگر پوچھا جائے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، یہ اس میں استثناء ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کھڑا ہو کر کسی اہم ترین مسئلے پر، قومی مسئلے پر یا ہنگامی صورتحال پر خطیب سے ہی مخاطب ہو کر اس کی توجہ دلائے، آپس میں گفتگو نہ ہو، تو یہ بھی استثنائی صورتحال، لیکن ہو وہ معاملہ بڑی اہمیت کا ہی، ایسے ہی نہیں کہ جب ہر جمعے میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے یہ مسئلہ ہے جی وہ مسئلہ ہے جی، اس طرح تو ساری ترتیب خراب ہوگی۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ایسے ایک مرتبہ ہی ہوا کہ ایک بندے نے آ کر ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی اور اس کی صورتحال کی اس نے وضاحت بھی کی، تو اس نے دعائی دی، اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعا میں اپنی جو حاجت ہے اس کو دہرانا، یعنی عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کو آپ نے اذکار میں بھی دیکھا ہوگا اور دعاؤں میں بھی دیکھا ہوگا 3 مرتبہ دہراتے، تو یہ مسنون عمل ہے کہ دعا میں بندہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے تکرار کے ساتھ پیش کرے، اس میں الحاح ہو، گریہ و زاری ہو، اللہ کے سامنے بار بار پہ جو ہے نا اپنی حاجت کا تذکرہ کرنا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی۔ اور پھر آگے جو طویل حدیث ہے کہ بارشیں ہوئیں اور اتنی ہوئیں کہ ہر جگہ جل تھل ہو گیا، تو یہی بندہ اگلے جمعہ ہے، اللہ کے رسول سب کچھ تو ڈوب رہا ہے، بارشیں اتنی ہو گئیں کہ ہر جگہ پانی کھڑا ہو گیا، تو اب آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش رک جائے، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے رکنے کی بھی دعا کی۔ تو اللہ رب العزت سے ہر چیز، ہر حاجت کے لیے دعا مانگنا، اس سے یہ آخر میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انسان بارشوں کے ہونے کی دعا مانگ سکتا ہے، اس طرح اگر کبھی سیلابوں کا خطرہ ہو جائے یا بہت زیادہ بارش ہو جائے تو بارشوں کی رکنے کی دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ تو انسان کو ہر ضرورت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔